برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں پر نہیں ہے، بلکہ نہ تمہارے مالوں پر ہے، لیکن اس کی نظر ولیکن ینظر الی قلوبکم، لیکن اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، و اعمالکم، اور تمہارے اعمال پر ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ پھر میں بتا دوں اس کا ترجمہ آپ کو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر نہ تمہاری صورتوں پر ہے نہ تمہارے مالوں پر ہے، لیکن اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم مال کو اکٹھا کر کے ہم عزت دار بن جائیں گے، مال کو اکٹھا کر کے ہم بہت طاقتور بن جائیں گے، مال کو اکٹھا کر کے ہم عزت پا جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اپنے صورت سدھار لیں گے، ہم اپنے چہرے میں رونق کر لیں گے تو ہم عزت دار ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نہ نظر تمہارے چہروں پر ہے نہ تمہارے مالوں پر ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑا انسان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جتنی دنیا میں دولت کما لیں تو ہم اتنے عزت دار ہو جائیں گے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کر دے دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے جو اس کو اٹھا لے، بلکہ عزت نہیں دے سکتی۔ یہاں پر جو حدیث مبارکہ آئی کہ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے تو آپ اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ دلوں میں حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، مکاری اور عیاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دل صرف اللہ کی محبت میں خاص کر لیا جائے، پھر اللہ کہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص فی النیت یعنی دل کے ارادے کے ساتھ اگر اچھے عمل کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیتوں پر ہے اعمال کا دار و مدار۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب جو بھی آپ عمل کریں گے جس میں دل کا ارادہ اللہ کے لیے خاص ہوگا تو وہی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ بندہ اگر اخلاص فی النیت سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمالوں کو قبول فرمائے گا، اور اگر بندہ نام نمود کے لیے کام کرتا ہے، اگر اس نے یہ سوچا کہ غریب آدمی ہے اس کی ہم مدد کر دیں اس لیے تاکہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ فلاں سخی آدمی ہے اور اس نے غریبوں کی مدد کی، تو واقعی میں اس کو کوئی صلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس نیت سے لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، حج کر رہا ہے اس نیت سے کہ وہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، اور روزہ اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ ہمیں لوگ روزہ دار کہیں گے، اور نمازیں اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ نمازی کہیں گے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے لیے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ دل کا ارادہ تمہارا جس چیز کے لیے تم نے خاص کیا ہے
وہی تمہیں ملے گا۔ تم سوچو کہ آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے، نہیں ملے گا۔ اس لیے تم نے نماز پڑھی اس نیت سے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں تو لوگوں نے نمازی کہا، حج اس حیثیت سے کیا کہ لوگ حاجی کہیں تو لوگوں نے حاجی کہہ دیا۔ آخرت میں اس کا کوئی صلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یقین کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ کر رہا ہے، لوگ غریبوں کے کام آ رہا ہے، ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو بچا رہا ہے، تو واقعی میں اس کا سارا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور اس کو صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ اور ایک اور بات بتا دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو جاتی ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، طاقت و قوت نہیں ہوتی، بلکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت و قوت نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں دولت دی ہوتی تو واقعی میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہوتی تو ہم مسجد بنوا دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت دی ہوتی تو ہم مدرسے قائم کروا دیتے، اللہ نے دولت دی ہوتی تو ہم یعنی غریبوں کی مدد کرتے، اللہ نے اگر دولت دی ہوتی تو ہم یعنی امام اور ائمہ کی خوب ان کی کفالت کرتے۔ لیکن اس کی یہ سوچ ہے کہ ہم اچھے کام کرتے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہوتا۔ اگر اس کی نیت یہ خاص اگر کر لے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور اگر وہ طاقت و قوت نہ رکھے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صلہ اور اس کو جزا دے گا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کہے سالی پڑ گیا اور وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اور اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ اگر آٹے کا ہوتا اور لوگ قحط کے مارے پریشان ہیں اور بھوکے بیچارے تڑپ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ آٹے کا ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے میں روٹیاں پکا کر ان بھوکوں کو میں کھانا کھلاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اس بندے کی پسند آ گئی، اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کہا تھا اور اس کی دل کا یہ ارادہ تھا کہ ہم ایسا کرتے، لیکن وہ پہاڑ ریت کا پہاڑ تھا تو اس وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وہی صلہ دیا کہ اگر وہ پہاڑ آٹے کا ہوتا اور اس کے بعد وہ روٹیاں پکاتا اور لوگوں کو کھلاتا، اس میں جو اجر ملتا وہ اجر کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر ہم اچھی فکر رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو واقعی میں نیت المومن خیر من عملہ کا مصداق یہ ہوگا کہ ہم استطاعت بھی نہ رکھیں بلکہ اچھی سوچ رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ بس اتنی سی گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ اگر یہ میرا بیان آپ کی زندگی میں عمل بن جائے تو واقعی میں آپ کی زندگی سدھر سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی، اور آپ لوگ جو سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہماری نیتیں اخلاص اللہ کے لیے ہی نیتیں ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جب تک دنیا میں رہیں، اے پروردگار عالم تیری رضا کے خاطر تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والی زندگی تو مجھے عطا فرما، اور جتنے سامعین ہماری بات کو سن رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اچھی فکر، اچھی سوچ اور تیرے حکم کے مطابق اور نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔